پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان تیسرا میچ کھیلا جائے گا، لیکن اس وینیو پر جہاں یہ میچ ہونا ہے آج موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ کل کے ویدر کی کیا رپورٹ ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی ٹیم میں کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پر اب پاکستان کے پاس صرف 2 میچز باقی ہیں، ایک آئرلینڈ کے خلاف آخری میچ اور انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کا، یا پاکستان کی اوے سیریز ہوگی، انگلینڈ کی ہوم سیریز، اس کا پہلا میچ۔ اس کے بعد پاکستان کے T20 ورلڈ کپ اسکواڈ کا اعلان ہونا ہے، اس میں کون سی 3 تبدیلیاں ہوں گی، کون سے 3 کھلاڑی ڈراپ کیے جائیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل کا جو میچ ہے پاکستان کے شائقین کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ڈبلن میں آج بارش ہوئی ہے اور 100% بارش کی پیشگوئی تھی اور 100% ہی بارش ہو رہی ہے، اور کل کے دن میں 60% بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، اور جس طرح وہاں ویدر چینج ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ بارش کا امکان کم ہو جائے، لیکن آج جس طرح 80% چانس تھا 2 دن پہلے، لیکن صبح 100% ہو گیا اور پھر بارش ہوئی بھی ہے، تو اس سے یہ خطرہ بھی ہے کہ کل شاید بارش کا امکان مزید بڑھ جائے، اور اگر یہ میچ نہیں ہوتا تو یہ پاکستان کے شائقین کے لیے ایک بری خبر اس لیے ہوگی کہ ایک اور سیریز جو کہ پاکستان جیتنے سے محروم رہے گا۔ اور پاکستان نے 2021 میں جو ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز جیتی تھی ہوم گراؤنڈ پر، اس کے بعد پاکستان نے کوئی بھی T20 فارمیٹ کی باہمی سیریز نہیں جیتی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم باہمی سیریز جیتنے میں ناکام ہو رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے اگر آئرلینڈ کے خلاف بھی سیریز برابر رہتی ہے تو یہ تاریخ میں ایک عجیب سی سیریز، ایک داغ رہ جائے گا کہ پاکستان نے آئرلینڈ کے خلاف سیریز جیتنے میں کامیابی حاصل نہیں کی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ میچ ہوتا ہے تو کون سے کھلاڑی ڈراپ کیے جائیں گے۔ اگر گزشتہ میچ کی بات کریں تو فخر زمان نے اور محمد رضوان نے جس طرح بیٹنگ کی ہے وہ انتہائی لاجواب بیٹنگ تھی، اور فخر زمان نے اس حوالے سے یہ بھی کہا کہ آئرلینڈ کے خلاف پہلے میچ میں جو شکست تھی وہ ہمارے لیے ویک اپ کال تھی، ایک طرح خواب سے جاگنے والی، نیند سے اٹھانے والی جو شکست تھی، جس کے بعد ہماری ٹیم اس کی یکسوئی ہوئی اور کوشش کی کہ ہم جلد از جلد اس ٹارگٹ کو چیز کریں، ایگریسو کرکٹ کھیلیں۔ البتہ فخر زمان نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جب بڑے ٹارگٹ کے تعاقب میں ہم جا رہے تھے اور ہماری 2 وکٹیں فوری گر گئی تھیں تو ہمارے پر پریشر ضرور تھا، لیکن ایک بات طے تھی، ہم نے میٹنگ میں یہ طے کیا تھا کہ یہ جو بھی ٹارگٹ ہے 193 رنز کا ہم نے 18 اوورز میں پورا کرنا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان نے یہ ٹارگٹ 17 اوورز میں ہی پورا کر لیا، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان نے بہت ایگریسو کرکٹ کھیلی ہے، ایک پازیٹیو سائن دکھائی دیا ہے اس میچ میں۔ اب اہم چیز یہ ہے کہ اس آخری میچ میں پاکستان ٹیم کیا تبدیلیاں کر سکتی ہے۔ اس کے بعد چونکہ پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان ہونا ہے تو اس لحاظ سے بھی یہ آخری میچ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ کھلاڑیوں کے ٹیسٹ کرنے کے لیے صرف 2 میچز باقی رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو کھلاڑی، کیونکہ 18 رکنی اسکواڈ گیا ہے تو اس میں سے 3 کھلاڑی واپس آ سکتے ہیں۔ اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں ایک تو یہ کہ سیم ایوب مسلسل فلاپ ہو رہے ہیں، کوئی بڑی اننگز نہیں کھیل پا رہے ہیں۔ پہلے میچ میں گو کہ 45 رنز بنائے، لیکن اگلے میچ میں پھر ناکام ہو گئے۔ لیکن دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کے جارح مزاج کھلاڑی کو موقع دینے کی ضرورت بھی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے جو ٹیم ہے اس کے اندر اسٹرائکر بیٹسمین نہیں ہیں، لیکن دوسری جانب یہ بھی بات اہم ہے کہ عثمان خان کا کیا قصور ہے، جو کہ کم از کم سیم ایوب سے بہتر کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہا تھا، اس کے بعد انہیں ڈراپ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ایک تبدیلی ہو سکتی ہے کہ ایز اے اوپنر عثمان خان کو ٹرائی کیا جائے، لیکن دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سیم ایوب کو یہ پوری سیریز دی جائے اور اگلی پوری سیریز عثمان خان کو دی جائے، تو یہ بھی پاسبل ہے۔ تو اس لیے ایک اوپننگ میں تبدیلی ہو سکتا ہے کہ ایک چانس ہی ہے یا کرنی چاہیے شاید۔ محمد رضوان شاید اب آخری میچ میں بھی ایز اے اوپنر کھیلیں، اس کے بعد بابر اعظم 1 ڈاؤن پوزیشن پر، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر فخر زمان ہے۔ اعظم خان کی گزشتہ میچ میں چل گئی، 4 چھکے لگائے لگاتار، 3 چھکے بھی لگائے۔ اب اعظم خان کے حوالے سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ایسا کھلاڑی پاکستان ٹیم کو ضرورت ہے جو کہ ہارڈ ہٹنگ کر سکے۔ وہ الگ بات ہے کہ ماحول بنا ہوا تھا، کر دی اس نے ہٹنگ، لیکن بہرحال ثابت کر دیا ہے اعظم خان کہ اگر وہ سیٹ ہو جائے تو کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اب اعظم خان کے حوالے سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اگر انہیں ڈراپ کر کے سلمان علی آغا کو موقع دیا جاتا ہے تو اعظم خان یہی کہیں گے، یار جب میں مسلسل فلاپ ہو رہا تھا تو مجھے کھلائے جا رہے تھے، اب میرا بیٹ چلنے لگا ہے، میرا اعتماد بڑھانے کے بجائے مجھے ڈراپ کر دیا گیا، تو اس لیے بھی ٹیم مینجمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ اس میچ میں انہیں ڈراپ کیا جائے۔
اور اس کے بعد افتخار احمد ہیں جو کہ گزشتہ میچ میں بیٹنگ نہیں کر سکے تھے، البتہ اس سے پچھلے میچ میں وہ جارحانہ بیٹنگ کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ تو ایک چانس یہ بھی ہے کہ افتخار احمد چونکہ پاکستان کے ریگولر کھلاڑی ہیں، ان کی جگہ بھی سلمان علی آغا کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ پھر شاداب خان کو گزشتہ میچ میں ڈراپ کیا گیا تھا، اب ہو سکتا ہے کہ آخری میچ میں عماد وسیم کو بھی ڈراپ کر کے ابرار احمد کو چانس دیا جائے، کیونکہ انہیں چیک کرنے کا شاید یہ آخری سیکنڈ لاسٹ چانس ہے، تو یہ ایک چینج پاسبل ہے۔ لیکن بیٹنگ کی ڈیپتھ کو دیکھتے ہوئے شاید مشکل ہوگا، کیونکہ ایک ساتھ آپ نے 2 کھلاڑی نہیں نکال سکتے، شاداب خان بھی عماد وسیم بھی، تو اس لیے برحال اس کا چانس 50-50 دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد شاہین افریدی ہیں جو کہ ردم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن رنز بھی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر محمد عامر، بلکہ اس کو آخری نمبر پر رکھا جائے گا کیونکہ عباس افریدی اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں، ہٹنگ بھی کر لیتے ہیں، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ عباس افریدی جو کہ وکٹیں بھی حاصل کر رہے ہیں، تو انہیں مزید ایکسپوجر دینے کے لیے، مزید اعتماد دینے کے لیے یہ میچ کھلانا بھی لازمی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 9ویں نمبر پر نسیم شاہ ہیں۔ نسیم شاہ کی جگہ حارث رؤف اگر فٹ ہیں، کیونکہ وہ کافی عرصے سے پی ایس ایل میں انفٹ ہونے کے بعد کوئی بھی میچ نہیں کھیلے ہیں اور T20 ورلڈ کپ 2024 سے پہلے انہیں ردم حاصل کرنا ہے، تو اس لیے حارث رؤف کو چانس دینا بنتا ہے، اور اگر وہ فٹ ہیں تو۔ اس کے علاوہ محمد عامر ہیں، انہیں تو لازمی کھلانا چاہیے کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ کی جو ان کی کمی ہے پریکٹس کرنے کی یا تجربے کی، تجربہ تو خیر ان کا وسیع ہے لیکن کافی عرصے سے 4 سال سے ان کا کم بیک ہوا ہے، 4 سال بعد، تو اس لیے انٹرنیشنل کرکٹ کا ردم حاصل کرنے کے لیے انہیں مزید میچز دینا چاہیے۔ تو یہ تو پاکستان کی پلینگ 11 میں ممکنہ تبدیلیاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ بات کرتے ہیں اسکواڈ کی۔ اگر T20 ورلڈ کپ 2024 کے لیے اسکواڈ کے اوپر نگاہ ڈالیں، جو پاکستان کا دورہ آئرلینڈ اور دورہ انگلینڈ کے لیے 18 رکنی اسکواڈ منتخب ہوا تھا، اس میں کپتان بابر اعظم کے علاوہ ابرار احمد، اعظم خان، فخر زمان، حارث رؤف، حسن علی، افتخار احمد، عماد وسیم، محمد عباس افریدی، محمد عامر، محمد رضوان اور محمد عرفان خان، نسیم شاہ، سیم ایوب، سلمان علی آغا، شاداب خان، شاہین افریدی اور عثمان خان، یہ پاکستان کا اسکواڈ تھا۔ ان میں سے اب 3 کھلاڑی ڈراپ ہونے ہیں، جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو کہ ایک آسان طریقہ لگ رہا ہے یا ایک سمپل فارمولہ لگ رہا ہے۔ اس کے تحت ایک تو یہ کہ حسن علی کو ڈراپ کیا جا سکتا ہے، جو کہ کورنگ کے طور پر ٹیم میں شامل کیے گئے تھے حارث رؤف کے لیے، اور اس کے علاوہ عرفان نیازی، جنہیں کوئی موقع نہیں دیا گیا، ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی ڈراپ کر دیا جائے، اور اس کے علاوہ سلمان علی آغا۔ یہ 3 ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ فی الحال اس بریکٹ میں ہیں کہ انہیں شاید نکال دیا جائے گا اور 15 رکنی اسکواڈ منتخب کر لیا جائے گا، یہی ٹیم جائے گی جو کہ پاکستان کے اسکواڈ میں ہے۔ البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسامہ میر کو لایا جائے اور اس کے لیے کسی ایک کھلاڑی کی قربانی دی جائے۔ اور اس کے علاوہ جو 2 کھلاڑی ہیں جن میں اعظم خان کے اوپر اور عثمان خان کے اوپر، سیم ایوب کے اوپر تلوار تو لٹک رہی ہے، لیکن پاکستان کے پاس چونکہ زیادہ آپشنز نہیں ہیں، بیک اپ میں کچھ ہے نہیں، تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ان 2 کھلاڑیوں کی ان کو ڈراپ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ عثمان خان کے لیے خطرے کی گھنٹی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ جس طرح ان کو نظر انداز کیا گیا ہے دورہ آئرلینڈ میں، اور اس کے بعد تھوڑا سا ڈاؤٹ پیدا ہو گیا ہے کہ شاید عثمان خان کو پاکستان ٹیم میں نہ لیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے جو پاکستان کا مین 15 رکنی اسکواڈ گیا ہے، ان میں سے کون سے 3 کھلاڑی ڈراپ ہوں گے اور 15 رکنی جو اسکواڈ ہوگا وہ کن پلیئرز پر مشتمل ہوگا۔ اس کا اعلان پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی 22 مئی کو کرے گی، اور امکان یہی ہے کہ میرٹ کو دیکھ کر، ٹیم کی ضرورت کو دیکھ کر ایک اچھے اسکواڈ کا اعلان کیا جائے گا۔